الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب جو لوگ کہ حضور پر ایمان لائے تھے نوجوانوں میں سے، دیکھیے دو طبقے تھے خاص طور پر جن پر جو تشدد ہو رہا تھا سب سے زیادہ تھا۔ سب سے زیادہ تشدد کفار کی طرف سے ہو رہا تھا غلاموں پر، ان کے کوئی حقوق تھے ہی نہیں، کوئی ان کے سول رائٹس نہیں تھے، بالکلیہ وہ ملکیت تھے اپنے آقا کی۔ تو جیسے آپ کی بکری ہے، آپ جب چاہیں ذبح کریں گوشت کھا لیں اس کا، اسی طرح آپ آقا ہیں، وہ غلام ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے، جب چاہیں اسے قتل کر دیں، مار دیں، کوئی آپ پر جرم نہیں۔ تو یہ جو اتھارٹی انہیں حاصل تھی انہوں نے بھرپور استعمال کیا۔ غلاموں میں سے، کنیزوں میں سے جو ایمان لے آئے ان پر سخت ترین پرسیکیوشن، سخت ترین ٹارچر سے گزرنا پڑا۔ دوسرا مسئلہ جو تھے باعزت گھرانے جو تھے، اونچے گھرانے، ان کے نوجوانوں کا مسئلہ تھا۔ وہ ایمان لے آئے تو والدین کی طرف سے تشدد ہے، والدین کو تو حق حاصل ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر تشدد کرے، کوئی ہاتھ نہیں روک سکتا، میرا بیٹا ہے بھائی، میں جو کچھ کر رہا ہوں، تم کون ہو بیچ میں بولنے والے۔ یہ جو نوجوانوں کا طبقہ تھا اس میں ایک تشدد تو یہ بھی تھا کہ انہیں بھوکا رکھا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں باندھ کر ڈال دیا گیا، نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو، تاکہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ اور یہ سارا جو ان کے دماغ کے اندر فطور آ گیا ہے کہ ہمارے تمام آباء و اجداد کا جو مذہب تھا، دین تھا، وہ باطل تھا، غلط تھا، تو ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں اور یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک تو تعذیب تھی، پرسیکیوشن تھی، ایک اور تھا اخلاقی دباؤ۔ والدین مثلاً کہہ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے جب تک کہ فلاں ہمارا بیٹا جو ہے واپس اپنے آبائی دین میں نہیں آتا۔ اب ان نوجوانوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے آپ کو معلوم ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والد فوت ہو چکے تھے، والدہ تھی، بڑی محنت سے پالا تھا، ناز و نعم میں پالا تھا۔ اب ماں کی شفقت، ماں کی محبت، اب یہ ایمان لے آئے اور ماں نے قسم کھا لی کہ جب تک سعد اپنے باپ کے دین میں واپس نہیں آئے گا میں نے کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ بھوک ہڑتال، مرن برت رکھ لیا۔ اب کیا بیت رہی ہوگی حضرت سعد کے دل پر۔ تو یہ جو ایک پرابلم تھا پریکٹیکل، ایک حق اللہ کا ہے، اس کے دین کا تقاضا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ والدین کا حق ہے، عقل کی روح سے بھی ہے، فطرت کی روح سے بھی ہے، یہ دونوں ٹکرا رہے ہیں آپس میں یہ حق۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو پریکٹیکل جواب یہ دیا گیا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں حکم دے کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی ایسی ہستی کو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اس ضمن میں بھی قرآن مجید میں دو اسلوب آئے ہیں۔ ایک تو یہ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کوئی علمی بنیاد ہے اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ کوئی علمی بنیاد نہیں، کوئی عقلی بنیاد نہیں، کوئی منطقی بنیاد نہیں۔ اور ایک آتا ہے ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان معبودوں کے لیے کوئی سند اتاری نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتا کہ یہ جو دیویاں ہیں یہ بھی ہیں کچھ، ہاں ٹھیک ہے، یہ میرے ہاں برگزیدہ ہیں، یہ لات اور عزا اور منات، لہذا ہم مجھے یقیناً اللہ کا حکم ہوتا قرآن میں تو ہم کچھ نہ کچھ ڈنڈوت کرتے ان کی، کچھ نہ کچھ جو ہے چڑھاوے چڑھاتے، اگر اللہ نے کہا ہوتا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے جو سلسلہ حوامیم ہے آخر میں آتا ہے 25ویں پارے میں اور 24ویں پارے میں، تو اس میں فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر واقعتاً رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا، اگر ہوتا۔ نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ ہاتھو برہانکم، لاؤ نا کوئی اپنے پاس کتاب، کوئی ہے تمہارے پاس کتاب جس میں لکھا ہوا ہو۔ تو ایک انداز یہ ہے کہ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ ایک یہ ما لیس لک بہ علم، تمہاری عقل میں، فطرت میں، منطق میں کوئی علمی بنیاد نہیں ہے۔
اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ ضرور انہیں میرے ساتھ شریک کرو، فلا تطعہما، کیٹیگوریکل انسٹرکشن ہے، ان کا حکم مت مانو۔ لیکن یہاں ذرا خلا ہے جو کہ سورہ لقمان میں جو ہے اس کو پر کیا گیا۔ پھر کیا کریں؟ آیا بالکل قطع تعلق کر لے ماں باپ کے ساتھ؟ نہیں، فرمایا یہ نہیں، وہاں فرمایا فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے کے ساتھ گزارا کرو۔ آخر والدین تو ہیں، اگر وہ اب غریب ہو گئے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، کچھ بھی ہے، ایک بات میں تو ان کی کہنا نہیں ماننا، شرک نہیں کرنا ہے، توحید پر ڈٹے رہنا ہے۔ اور شرک کو اور توحید کو محدود معنی میں نہ لیجئے، شرک یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہے، یہ سیاسی شرک ہے۔ آج جو ہے ڈیموکریسی، یہ بہت بڑی بدترین شرک ہے۔ وی آر ساورن، ساورنٹی آف دی پیپل، شرک بدترین۔ ساورن صرف ایک ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان حاضری۔ تو یہ شرک جو ہے اس کو صرف اس معنی میں نہ سمجھیے، اس کو پورے وسیع تصور میں لیجیے۔ اسی طریقے سے اب اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرو، اس کے لیے جد و جہد کرو، قربانیاں دو۔ والدین کہتے مت کرو، یہاں بھی ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ والدین کہتے نماز مت پڑھو، نہیں، کہنا نہیں مانا جائے گا، نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ تو در حقیقت اللہ کے حقوق ہے۔ اللہ کے حقوق پر اگر والدین ڈاکہ ڈالتے ہیں تو آپ کہنا مت مانیے۔ ہاں یہ کہ ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک، ان پر خرچ کرنا، اور اگر کہنا بھی ہے کہ ابا جان یہ کام میں نہیں کر سکتا، لجاجت سے کہنا، ابا جان یہ اس معاملے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، امی جی میں نہیں مان سکتا آپ کی بات، اللہ کا حکم ہے، اقامت الدین کی جد و جہد مجھ پر فرض ہے، اور مجھے اللہ کے یہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے اس کی، لہذا اس معاملے میں تو میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ لیکن اس میں بھی انداز لجاجت کا ہو، تواضع کا ہو، سینہ تان کر نہ کہا جائے جاؤ دفعہ ہو جاؤ، میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے سب کچھ، نہیں، یہ نہیں۔ وہاں تو فرمایا گیا ہے ولا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ان کو جھڑکو مت، اف تک نہ کہو۔ یہ پہلو اپنی جگہ پر ہے، یہ سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میری ہی طرف، میرے ہی پاس تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور میں پھر جتلا دوں گا ہر ایک پر کہ وہ کیا کرتا رہا۔ کسی باپ نے کیا اپنے حدود سے تجاوز کیا، کسی ماں نے کیا اپنے حقوق سے بڑھ کر مطالبہ کیا، اور کسی مومن بندے نے، نوجوان نے اگر اس کے بعد جو ہے والدین کے ساتھ ہاسٹائل سلوک اختیار کر دیا، وہ بھی اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ کہنا ان کا نہیں ماننا اس میں، لیکن ان کا ادب اور ان کی دیکھ بھال، ان پر خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ پھر بھی لازم رہے گا۔ اب اس کے بعد چونکہ اس میں حکم آیا بہت سخت، والدین کی نافرمانی کا حکم دیا جا رہا ہے، مت مانو، کیونکہ وہ حقوق اللہ پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ ان کے حقوق اپنی جگہ رہیں گے، لیکن اس معاملے میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں ان کے اوپر آنچ آ رہی ہے، ان کا کہنا نہیں ماننا ہے۔ اب اس میں بھی ایک اور دل جوئی کی آیت آ گئی، جب تم کٹ رہے ہو اپنے والدین سے، بھائیوں سے کٹ گئے، بہنوں سے کٹ گئے، کتنے ہیں جو بیویوں سے کٹ گئے، بیویاں کافر رہیں، مشرک رہیں، نکاح ختم ہو گیا۔ یہ سارا جو ہے، یہی تو سب سے بڑا جو ہے چارج لگایا تھا ابو جہل نے میدان بدر میں ایک رات پہلے، جبکہ حضور نے بھی طویل ترین سجدہ کیا تھا، وہ جو گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی بنا دی گئی تھی، اور وہاں حضرت ابو بکر تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، بڑا طویل سجدہ کیا تھا اور بڑی دعا کی تھی۔ اس وقت ابو جہل بھی ایک دعا کر رہا تھا، اللہم، اے اللہ، اقطعنا للرحم فاقضہ اليوم، جس نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ لیے، اے اللہ کل تو اس کو رسوا کر دیجیے۔ سب سے بڑا چارج یہ تھا۔ ظاہر بات ہے، آپ کو معلوم ہے انگریزی کی کہاوت، اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف کین ناٹ اسٹینڈ، تو ان کی جو قوت تھی وہ تو اسی میں تھی، پورا قریش کا قبیلہ ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی بند مٹھی ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ تقسیم ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا۔ عتبہ کا بیٹا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھوڑ کر چلا گیا، گھر چھوڑ کر چلا گیا، عتبہ کا بیٹا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ سوچئے۔ اسی طریقے سے
ام حبیبہ وہ ایمان لے آئی، ان کا شوہر بھی ایمان لے آیا، ابو سفیان کی بیٹی۔ اس اعتبار سے ہی تو گھر کٹ رہے ہیں نا۔ بلکہ یہ الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آئے، یہ نہ سمجھو کہ میں امن قائم کرنے آیا، میں تو گھر گھر میں فساد ڈالنے کے لیے آیا۔ کیوں؟ جو مجھ پر ایمان لے آئے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ ایک دوسرے سے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ عزت علی الکافرین، کافروں پر سخت ترین، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں شدید ترین، آپس میں بہت ہی رحم دل۔ مسلمان کے ساتھ رحم دل ہوگا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو اب یہاں جو دلجوئی کی آیت آ رہی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے، یعنی جو ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، حزب اللہ میں شامل ہو گئے، اب ان کا رشتے ٹوٹ گئے ہیں حزب شیطان سے، چاہے وہ باپ ہو، وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَزْوَاجَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، کوئی بھی ہو، تو ان سے رشتے کٹ گئے۔ اب ان کی دلجوئی کے لیے کیا فرمایا؟ دیکھو تم کٹے ہی کٹے نہیں ہو، تم جڑے بھی تو ہو نا، تم آ کر محمد کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ساتھیوں کے ساتھ جڑ گئے، تمہارے مابین وہ محبت جو تمہارے دو حقیقی بھائیوں میں نہیں ہوگی، وہ محمد پر ایمان لانے والوں کے درمیان اتنی شدید محبت ہے۔ تو کٹ تو گئے ہو ایک طرف سے، لیکن یہ سمجھو کہ تم جڑ بھی گئے ہو، اور جن سے جڑے ہو وہ بہت اعلیٰ اور افضل ہیں ان سے کہ جن سے تمہیں کٹنا پڑا ہے۔ اس کے لیے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دیکھو تم اگر کٹے ہو ماں باپ سے، بھائی سے، بہن سے، بیوی سے کٹ گئے ہو، کوئی پرواہ نہیں، تمہیں میت حاصل ہو گئی ہے کن کی؟ وہ جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ انبیاء کرام، صدیقین کرام اور شہداء عظام اور بہت صالحی مومن جو ہیں، صالح مومن، تم ان کے ساتھ جڑ گئے ہو، ان کے ساتھ تمہارا رشتہ قائم ہو گیا ہے، تمہاری اخوت دینی، انما المومنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ سورہ حجرات میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کیسے کچھ بھائی بھائی بنائے ہیں آپ کو معلوم ہے، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری دونوں کو بھائی بنا دیا۔ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ بتا رہا ہوں، تاکہ یہ دو علیحدہ طبقے ہو کر تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کہیں فرکشن شروع ہو جائے، بلکہ انہیں آپس میں گفت دو، لہذا حضور نے مواخات کرا دی، فلاں انصاری فلاں مہاجر بھائی۔ اور اس کے بعد ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ایک وہ انصاری اپنے بھائی کو لے گیا، بھائی میری یہ دکان ہے، دیکھو میں اس میں دیوار بیچ میں کھڑی کر دیتا ہوں، آدھی میری آدھی تمہاری۔ یا جا کر گھر دکھایا، بھائی میرا یہ گھر ہے، میں اس میں بھی تقسیم کر دیتا ہوں، یہ حصہ تمہارا یہ میرا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی، ان کی دو بیویاں تھیں، وہ اپنے مہاجر بھائی کو لے کر گئے ہیں، انصاری صحابی، اور کہا اس وقت تک پردہ تو تھا نہیں، گھر میں لے گئے، میری یہ دو بیویاں ہیں، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میری دو بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ ہو جسے محمد نے میرا بھائی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جو تمہیں پسند ہو ان دونوں میں سے اشارہ کر دو، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم اسے شادی کر لینا۔ یہ مواخات تھی جو پیدا کی گئی، لہذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ وہی صیغہ لام مفتوح اور نون مشدد، یہ صیغہ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بہت مرتبہ آیا، آخر میں بھی آئے گا، آخری آیت یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راہ میں جہاد کریں گے ہم یقیناً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف، ان کو ہم چلائیں گے اپنے راستوں پر۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں مَن یقول، جو کہتے ہیں یہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے، دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے اور گردن کے اندر رسی باندھ کر اور مکے کی پتھریلی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، جسم ادھڑ رہا ہے، اور جیسے کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو شہید کر دیا گیا ٹارچر کے بعد، تو وہ ظاہر بات ہے کہ جب ایذا دی جاتی ہے تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں جو کہ انسانوں کی طرف سے جو آزمائشیں آ رہی ہیں کہ اللہ کے عذاب کی طرح اس کو سمجھ بیٹھتے ہیں، جس طرح اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بھاگنا چاہیے۔ یعنی اس وقت وہ پھر ان کا ایمان جواب دینے لگتا ہے، ان کی ہمت جواب دینے لگتی ہے، ان کی کمر ہمت جو ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے۔ اب یہ کیفیت، مطلوب کیا ہے؟ کھڑے رہو، ہر چے بعد جو ہو کوئی پرواہ نہیں، جسم کے لاکھ ٹکڑے کر دیے جائے کوئی پرواہ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے، آروں سے چیر دیا جائے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے لوہے کے کندھوں سے، ہمارے ہڈیوں کے اوپر سے اس گوشت کو کھرچ دیا جائے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ذرا سی بھی ہمت میں کمی ہے، ذرا سی بھی عزیمت میں کمی ہے، استقلال اور ثبات کے اندر کمی ہے، ذرا سے صبر میں کمی ہے، تو کیا ہوگا؟ آدمی جب ڈلبا جائے گا، کانپ جائے گا۔ اگرچہ ہمارے ہاں ریکارڈ پر کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس تعذیب کی وجہ سے مرتد ہوا ہو اور دین چھوڑ کر واپس شرک میں چلا گیا ہو، کوئی ایک مثال بھی نہیں۔ ایک مثال جو ملتی ہے، ام حبیبہ کے شوہر جو تھے مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، ہجرت حبشہ کر کے جب حبشہ میں پہنچے ہیں تو شراب کی انہیں بہت زیادہ لت تھی، اور ظاہر بات ہے کہ شراب کی حرمت کا ابھی حکم آیا ہی نہیں تھا، حرام تھی ہی نہیں، لیکن وہاں شراب حاصل کرنے کے لیے انہیں ایسے لوگوں کی محفل اور مجلس کا رکن بننا پڑا، شریک ہونا پڑا کہ جو عیسائی تھے، اور اس کی وجہ سے، شرابی ہونے کی وجہ سے وہ عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اسی لیے ام حبیبہ کا نکاح ختم ہو گیا ان سے، اسی لیے حضور نے پیغام بھیجا ہے مدینہ منورہ سے ام حبیبہ کے لیے، چونکہ ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، قریش کے ایک بڑے سردار کی بیٹی ہیں، تو حضور نے وہاں سے پیغام دیا ہے اپنے لیے شادی کا، اور یہ کہ وہ نکاح پڑھایا ہے خود جو بادشاہ تھے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ہم صحابی تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ حضور سے ملاقات ثابت نہیں، لیکن یہ کہ تابعین میں تو ہے، صحابہ کی زیارت تو انہوں نے ہوئی ہے، انہوں نے اپنے پاس سے جو ہے مہر دیا اور حضور کے ساتھ نکاح کا پڑھا، پھر وہ مدینے میں آ گئی۔ تو یہ ایک آدھ مثال ایسی تو ملتی ہے، لیکن یہ کہ پرسیکیوشن سے یا ٹارچر سے گھبرا کر واپس ہو جانے کی کوئی عملاً مثال نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید اس کو اس طور سے بیان کر رہا ہے کہ اگر اندر کچھ عزیمت میں کمی ہو رہی ہو، اگر دل جو ہے ذرا سا ڈگمگانے لگے، تو فوراً یہ آیات سامنے آ جائیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر میں نے یہاں اس وقت ہمت جو ہے اس کا چھوڑ دی، اور میں اگر کسی طرح بھی اگر اس تشدد کی وجہ سے میں نے پیچھے قدم اٹھایا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کے راستے میں انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے، آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے، آپ کو کوئی بڑی فتح حاصل ہو جائے، بہت سا مال غنیمت جو ہے ہاتھ میں آ جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے۔ دیکھیے یہ ہے وہ بیماری جو پھر مدینے میں جا کر پوری طریقے سے کھل کر سامنے آئی ہے۔ مکی قرآن میں اس کا ذکر جو ہے یا تو یہاں ہے یا سورہ حج میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کنارے کنارے، مجھدھار میں نہیں کودنا چاہتے، دریا کے مجھدھار میں کودیں گے ڈوبنے کا اندیشہ ہے، ذرا کنارے کنارے جہاں پانی جو ہے وہ کم گہرا ہوتا ہے چل رہے ہیں۔
تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیریت ہے، کوئی فائدے پہنچ رہے ہیں، کوئی مال غنیمت میں حصہ آ رہا ہے تو بڑے خوش ہیں. لیکن اگر ان پر کوئی فتنہ آ جائے تو وہ اس کے بعد بالکل اوندے منہ گر جاتے ہیں. ان اصابہ خیر اطمأن بہ وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ، اگر فتنہ آزمائش آ گئی بڑی کوئی، اوندے منہ گر پڑتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے دنیا اور آخرت دونوں کا. تو سورہ حج کی وہ آیت اور سورہ عنکبوت کی یہ آیت، اور اس کے ساتھ اگلی آیت جو آ رہی ہے جو میں ابھی پڑھیں گے، ابھی اس آیت کو مکمل کر لیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اب پہلا تبصرہ تو ان کے طرز عمل پر کیا ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ لوگوں کے سینوں میں کیا ہے. تم نے جھوٹ موٹ کی اب بات کر رہے ہو کہ ہم بھی ساتھ تھے، جب تکلیف کا وقت تھا تو تم پیچھے ہٹ گئے تھے، جب کہیں مقابلہ آ رہا ہے تو سب سے پیچھے، اگر کوئی مال آ گیا تو سب سے آگے. یہ بڑی تفصیل سے سورہ آل عمران کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور سورہ احزاب کے اندر وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اب بات کھل گئی. پہلے آیت آئی تھی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ ظاہر کر کے رکھ دے گا، کھول کر رکھ دے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا. اللہ ظاہر کر دے گا کون ہے حقیقت میں سچے اپنے دعوی ایمان میں، اور کون ہیں جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان. جو سچے ہیں ان کے لیے لفظ ایمان آیا، اور جو جھوٹ موٹ کے تھے ان کے لیے لفظ منافقین آ گیا. اور یہ واحد مقام ہے مکی قرآن میں. مکی قرآن جو ہے مکی صورتوں پر مشتمل، وہ 2/3 قرآن ہے. نفاق اصل موضوع نہیں ہے، نہ ہی منافقت کا کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے مکے کے دور میں. مکی لوگ جو ہیں بنی اسماعیل، ان میں اور بہت خرابیاں تھیں قریش کے اندر لیکن ان کے اندر یہ منافقت نہیں تھی. وہ دشمن تھے تو سامنے سے آ کے وار کرتے تھے. کوئی وہ جو ہے وہ گھٹیا انداز اختیار نہیں کرتے تھے، کوئی کمینگی اختیار نہیں کرتے تھے. اور دوست بن گئے تو پھر جان دینے کو تیار ہو جائیں گے، کہ پھر وہ جو ہے اتنے جانثار ہوں گے، اپنی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ چیز مکے میں نہیں تھی. لیکن یہ کہ جڑ کی بات کہ اگر اہل ایمان پر کوئی آزمائش آئی اور اندر اس کو محسوس ہونے لگے کہ میرا دل تو ڈول رہا ہے، بس ابھی زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، نہ کہیں وہ پیچھے ہٹا ہے ابھی، لیکن اگر یہ دل جو ہے ڈولنے لگا ہے تو یہ در حقیقت یوں سمجھ لو کہ یہ اس بیماری کا آغاز ہے جو بیماری کے چل کر منافقت کی شکل اختیار کر لے گی. تو اسی لیے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اور ہم تو لازماً ظاہر کر کے رکھیں گے ان کو جو واقعی صاحب ایمان تھے، اور ظاہر کر دیں گے ان کو کہ جو منافق تھے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. اب ایک اور بات جو آتی ہے نوجوانوں پر، ان کے بزرگ کہتے ہیں بیٹے تم کس راستے پر چل گئے ہو؟ ہم نے بہت دیکھا ہے، ہمارے بال سفید ہوئے ہیں، دھوپ میں نہیں ہوئے ہیں. طالع عزمہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور کچھ مخلص نوجوان ان کے ساتھ لگ کر ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تم کہاں چلے گئے ہو؟ کس راستے پر پڑ گئے ہو؟ کن مصیبتوں کو تم نے دعوت دے دی؟ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محبت کا ساتھ نہ دیا تو کوئی بڑا گناہ ہو جائے گا، اللہ کے ہاں تم پکڑے جاؤ گے، تو لو ہم کہتے ہیں کہ اس گناہ کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، تمہاری طرف سے ہم سارا بوجھ لے لیں گے. لیکن تم ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے محمد کے ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بہت ہی ایک یوسبی اپنائیت، بہی خواہی خیر خواہی کے انداز میں مشورے دینا، جس کو کہا ہے فیض نے چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. یہ ہوتی ہے اپنائیت کے اندر. بھئی اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، کیریئر کے بارے میں سوچو. تم اپنا کیریئر برباد کر رہے ہو. مستقبل کے بارے میں سوچو. تمہارے بچے ہیں، تمہیں بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے. سوچو صحیح تمہیں کیا ہو گیا ہے. تمہیں نہ اپنے دائیں کی فکر ہے، نہ بائیں کی فکر ہے، نہ مستقبل کی فکر ہے. تو یہ بہت ناصحانہ اور بہت ہی مخلصانہ اور بہت ہی بہی خانہ انداز کے اندر ان کو راہ حق سے ہٹانے کا طریقہ تھا بزرگوں کا.
وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جو کفر پر اڑ گئے ہیں ان کے بارے میں ان سے کہ جنہوں نے ایمان کی روش اختیار کی، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلے آؤ، یہ آباء و اجداد کا راستہ تھا، ہم اس پر چل رہے ہیں، اس سے تم ادھر ادھر مت ہو، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم اٹھا لیں گے بوجھ تمہارے خطاؤں کا، ہم ذمہ دار، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی میں لے لوں گا کہ میں نے اس سے کہا تھا اور اس کو ہٹایا تھا اس راستے سے، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کسی بھی بات کا وزن، وہ تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، اگر تم نے غلط بات مان لی ہے نوجوانوں تو اس کا عذاب تم پر آئے گا، ان پر نہیں آئے گا، ہاں ان پر اضافی طور پر عذاب آ جائے گا، لیکن تمہارا عذاب وہاں نہیں جائے گا، تمہارا عذاب تو تمہارا اپنا کمایا ہوا ہوگا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو بھی انسانی جان کماتی ہے خیر تو وہ بھی اسی کے لیے ہے، اور اگر کوئی شر کمایا ہے تو وہ بھی اسی پر ہے۔ تو فرمایا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون، یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، البتہ انہیں اٹھانا پڑے گا، لا يحملن پھر وہی اسلوب ہے تاکیدی، اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، یعنی ایک تو وہ شخص جو ہے چاہے باپ ہے، تایا ہے، چچا ہے، اس کے اپنے جو بوجھ ہیں گناہوں کی وہ تو اٹھانے ہی ہے، لیکن یہ جو بھتیجے کو یا بیٹے کو بدراہ کرنے کی کوشش کی ہے، گمراہی پر لانے کی کوشش، اس کی وجہ سے ان کے بوجھ میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر تم نے ان کی نصیحت مان کر اور ان کو اپنا بہی خواہ اور خیر خواہ سمجھ کر ان کی نصیحت پر عمل کیا تو پھر تمہارا جو بوجھ رہے گا وہ تم ہی پر ہے، تمہارا بوجھ وہ شیئر نہیں کر سکیں گے، البتہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کا جو عذاب ہے اس کا وہ اضافہ اپنے حق میں کر رہے ہیں۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے لازماً پوچھا جائے گا، محاسبہ ہوگا قیامت کے دن جو افترا بازی وہ کر رہے تھے، جھوٹ، ہم آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے، ہم ذمہ دار ہیں، تمہارے گناہ میرے سر، تم آؤ میرے راستے پر، یہ سارا کا سارا جھوٹ جو تھا اس کے بارے میں ان سے پوری پوری بات مسکل لی جائے گی۔ یہ ہے 13 آیات پر مشتمل یہ پہلا رکوع سورہ عنکبوت کا، جن میں سے پہلی آیت جو ہے وہ تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، 12 آیات ہیں، بڑی بیلنسڈ ہیں، ان میں اس مصائب اور آزمائشوں میں اہل ایمان کے لیے دل جوئی کا سامان بھی ہے، اور ذرا سی اگر کہیں لغزش پاؤں میں آئی تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے، تمہارا سارا کیا کرایا ہفت ہو جائے گا، اکارت چلا جائے گا اگر تم اس آزمائش کے مقابلے میں کھڑے نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اول تو ہم دین کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھیں اور ادا کریں، اور اگر اس راہ میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کریں، اسے جھیلیں اور برداشت کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم،